لیکن ظالم کی مدد کیا مدد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، چونکہ وہ ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے اور غضب کا شکار ہو رہا ہے، تو اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ اور آیت کریمہ میں پھر آگے فرمائے انما المؤمنون اخوہ، اسلامی اخوت کی بنیاد وہ ایمان ہے، سارے مومن مسلمان واپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، نہ کسی گورے کو کسی کالے پہ، اور اگر کوئی فضیلت کسی کو حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو بے یار و مددگار مت چھوڑو، ان المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، لا یا ولا یسلمہ، دونوں طرح سے پڑھا گیا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان بھائی پہ ظلم کرے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے۔ تو اس آیت کریمہ کا یعنی خلاصہ یہ تھا کہ بھئی کبھی بھی تمہارے ہاتھ وہ کسی مسلمان کے خون سے رنگے ہوئے نہ ہوں، فتنے، فساد، قتل و غارت، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور خود قرآن کریم نے فرما دیا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے۔ اور سورہ مائدہ میں ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک آدمی کو قتل کیا بغیر اس کے کسی جرم کے، یا اس نے زمین میں فساد پھیلایا، تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہوگا، حدیث میں ہے قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اور آیت کریمہ میں آگے ایک اور حکم دیا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جائے مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ لیں اور پتہ نہیں چل رہا کون حق پہ ہے کون باطل پر ہے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا دو فریق آپس میں لڑ لیں ہوں گے، دونوں مسلمان کہلائیں گے، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کون حق پر ہے کون باطل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اندھے جھنڈے کے نیچے لڑیں گے، اور ایسے وقت کے لیے ہدایت یہ ہے کہ فاعتزل هذه الفرق كلها، اس وقت ان تمام فرقوں سے، تمام گروہوں سے، تمام جماعتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو، کسی کا ساتھ نہ دو، نہ کسی کی حمایت کرو، نہ کسی کی مخالفت کرو، بس خاموش ہو کر اپنے کام سے کام رکھو۔ فتنے کے وقت پر میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، فتنے کے لیے تعلیمات یہ ہیں۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ جو ضروری باتیں رہ گئی تھیں تو وہ میں نے عرض کر دی۔ اب آتے ہیں اس آیت کریمہ کی طرف، جس آیت کریمہ پہ بھی کل تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی کہ اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ان یکن خیرا منہن، کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، دوسرا حکم، پہلا حکم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، دوسرا حکم لا تلمزوا انفسکم، روکا گیا کہ ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان،
ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہوں گے. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یعنی ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے. معاشرے میں جن باتوں سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں اس حوالے سے یعنی 3 چیزوں کا بڑی جامعیت کے ساتھ ذکر کیا گیا. ایک تو یہ کہ کسی دوسرے کا کوئی ایسا برا نام رکھ دیا جائے جو اسے ناگوار ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرنا گناہ ہے، اور اس سے خود تم گناہگار ہوگے، خود تم پر گناہ گار ہونے کا نام لگے گا کہ تم نے کسی اور کی طرف کسی اور کو طعنہ دیا، اس کا برا نام لیا، تو اپنے آپ کو تم نے گناہگار کر لیا. اور ایمان لانے کے بعد بہت بری بات ہے کسی کے اوپر گناہگار کا نام لگنا، اس نے یہ گناہ کیا اور گناہگار کا نام اس پہ لگ گیا. تو تم کسی دوسرے پر برا نام لگا رہے تھے، اس عمل سے خود تم پر برا نام لگ گیا کہ تم نے اپنے آپ کو گناہگار ٹھہرا دیا. تو آیت کریمہ میں سب سے پہلے جو چیز تھی کہ کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائیں، کوئی بھی، نہ مرد اڑائے نہ عورت. اور اس پہ گزشتہ کل ہم نے کچھ حدیث مبارکہ وہ پڑھ لی تھی. اور اسی طرح یعنی مذاق اڑانے کے حوالے سے اللہ کے نیک بندوں کا جو رویہ تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کبھی بھی کوئی جواب نہیں دیا. جیسے حضرت ذوالنور مصری رحم اللہ کے بارے میں پڑھ لیا کہ ایک شخص نے انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ تم سے یعنی آپ کتے سے بھی بدتر ہیں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ نہ معلوم میرا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، یعنی اگر ہو جاتا ہے تو کتے سے بہتر ہوں، اگر خدا نہ خواستہ ایمان پر میرا خاتمہ نہیں ہوتا تو میں کتے سے بدتر ہوں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے، چہروں پر مٹی جمی ہوئی، لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، لوگ دھکے دے کر بگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس قسم میں سچا کر دیتے ہیں. بخاری میں ایک روایت ہے کہ خاتون راستے کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. راستے پہ ایک شہزادے کا، بادشاہ کا، اس کا گزر ہوا. اب اس خاتون نے دیکھا وہ اس کے خدام سے اور اس کے آگے پیچھے جو لوگ کر و فر، اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئی اور کہنے لگی اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دینا. حدیث میں ہے چھوٹا معصوم دودھ پیتا بچہ، اس نے دودھ کو چھوڑا اور فوراً کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. ماں حیران و پریشان کہ ماں کے گود میں چھوٹا معصوم بچہ، اس نے باتیں شروع کی، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی. کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک خاتون کا گزر ہوا، لوگ اس کو مارنے، پراگندہ بال ہے اور سارا بدن جو ہے وہ گرد و غبار سے اٹا ہوا، لوگ مار رہے ہیں، اس پہ تھوک رہے ہیں، گرد و غبار پھینک رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں زنئی تے سرقتے، تو نے بدکاری کی، تو نے چوری کی، مار رہے ہیں، بگا رہے ہیں. خاتون نے دیکھا، پریشان ہوگی اس خاتون کی حالت کو دیکھ کے، اس لونڈی کی حالت کو دیکھ کے، کہنے لگی اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنا. بچے نے پھر دودھ چھوڑا اور پھر کہنے لگا اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس خاتون جیسے بنا دینا. ماں نے کہا تیرا ناز ہو، جو پہلا شخص تھا میں نے دعا کی اللہ اس طرح بنا دینا، تم نے کہا مجھے اس طرح نہ بنانا. اور یہ خاتون جس کو لوگ مار رہے ہیں، دھتکار رہے ہیں اور اس پہ بدکاری کی اور چوری کی تہمت لگا رہے ہیں، لوگ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو مجھے ایسا بنا دینا. اس نے جواب دیا اماں جان اگر پہلا شخص اس سے ساری دنیا بھر جائے تو وہ ساری دنیا بھرے ہوئے لوگ ویسے ایک خاتون کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کی مقرب بندی ہے، اور وہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کی نگاہ سے گرے ہوئے لوگ. اس لیے عموماً کسی کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ اس لیے کہ ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں اپنے سے. البتہ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض مذاق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں ہے بوڑھی خاتون آئی اور فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں.
اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے۔ خاتون نے سنا، پریشان ہو گئی، رونے لگ گئی۔ آپ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ جواب دیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی اور میں تو بوڑھی ہوں۔ آپ نے فرمایا بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی۔ اب یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہہ دیا، اس میں بھی تو بظاہر مذاق ہے۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یعنی سواری کے لیے، فرمایا میرے پاس اونٹ تو نہیں ہے، البتہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا، مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے اور آپ مجھے بچہ دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ میں تمہیں دوں گا وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ ایک دیہاتی صحابی، دیہات میں رہنے والے، حضرت ظاہر ان کا نام تھا، دیہات میں رہتے اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے۔ سیاہ فام تھے، رنگ کے کالے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خوشطبی فرمایا کرتے تھے، مزاح فرمایا کرتے تھے، ملاطفت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ سامنے حضرت ظاہر کھڑے اور ان کی پشت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے خاموشی سے ان کے قریب گئے اور جا کر ان کی آنکھوں پر اپنے دستے مبارک رکھ دیے اور یہ آواز دینی شروع کر دی، من یشتری منی ھذا الغلام، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا۔ شروع میں حضرت ظاہر گھبرا گئے، معلوم نہیں مجھے کس نے پکڑ لیا، لیکن جب آواز کی طرف دھیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو غور سے سنا تو سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح پکڑا ہوا ہے۔ تو وہ اور زیادہ اپنے جسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے متصل کرنے لگے، ملانے لگے، ملنے لگے آپ کے بدن کے ساتھ۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اس غلام کو بیچیں گے تو اس کی کوئی قیمت آپ کو نہیں ملے گی، تو اس کی اچھی قیمت نہیں دے گا کیونکہ یہ قاصد ہے، کسی کام کا غلام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بقاصد، یعنی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بے قیمت ہوں، میں اللہ کا حبیب کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک آپ بے قیمت نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تمہاری بہت بڑی قیمت۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا مذاق نہیں اڑایا۔ مذاق کرنا الگ چیز ہے، مذاق اڑانا الگ چیز ہے۔ علماء نے لکھا یعنی کسی کا ایسا مذاق اڑانا جس سے دوسرا انسان وہ اپنی ذلت محسوس کرے، مذاق سے اس کی دل شکنی ہو، اس کا دل ٹوٹے، ایسا مذاق کرنا حرام ہے۔ البتہ دوست احباب آپس کی بے تکلفی میں ہنسی مذاق کر لیں اور اس سے کسی کا دل نہ دکھتا ہو، جس سے کسی کی تحقیر اور تذلیل وہ نہ ہوتی ہو، تو ایسا مذاق منع نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے اور مستحسن ہے، یعنی بہتر ہے، اس پہ ثواب بھی مل رہا ہے کہ اگر کسی کی اس کے لیے خوشطبی کے لیے آپ کسی کے ساتھ ایسا مذاق کر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں، صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کے واقعات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کے ساتھ کئی واقعات۔ اسی طرح حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بعض صحابہ کرام کے ایسے واقعات، حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کے واقعات۔ ایک موقع پہ کھجوریں کھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، اور صحابہ کرام جو بھی کھجوریں کھاتے ہیں تو اس کی گٹھلیاں جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے آگے رکھتے تھے۔ کھجوریں کھا رہے ہیں اور گٹھلیاں ان کے آگے، کھجوریں ختم ہو گئی تو سب نے کہا کہ علی
آپ نے تو بہت زیادہ کھجوریں کھا لی ہیں، اتنی گٹھلیاں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے بھی مذاق میں کہا، کیونکہ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو موجود صحابہ تھے ان کے سامنے گٹھلیاں نہیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے کھجوریں کھائی ہیں، لیکن گٹھلیاں چھوڑ کے آپ لوگ تو گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔ ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں حضرات، اب ایک سائڈ پہ حضرت صدیق اکبر ہیں، دوسری طرف حضرت عمر ہیں، درمیان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو حضرات میں سے کسی نے کہا کہ ہماری مثال لنا کی ہے، لام نون الف۔ اب شروع میں لام ہے، لمبا ہے اوپر کی طرف، آخر میں الف ہے، وہ بھی لمبا ہے، درمیان میں نون ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ فرمایا چونکہ یہ دونوں، ان کا قد زیادہ لمبا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درمیانہ قد تھا، تو اشارہ فرمایا کہ لنا ہماری مثال ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت ذہین تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ ذہانت عطا فرمائی تھی اور حاضر جواب بھی تھے، تو فوراً کہنے لگے کہ لنا کے درمیان میں سے اگر نون ہٹ جائے تو تم دونوں لا ہو جاؤ۔ لا کے معنی کچھ بھی نہیں، درمیان میں نون ہوں، لنا کے معنی ہے ہم سب۔ فرمایا لنا درمیان میں ہوں تو اس لیے ہم سب ہیں، لیکن اگر درمیان میں سے نون ہٹ جائے تو تم دونوں صرف لا ہو جاؤ گے۔ لا کے معنی کچھ بھی نہیں، یعنی میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ جائز مذاق، کوئی مذاق اڑایا نہیں جا رہا، بلکہ گپ شپ کی جا رہی ہے، خوشطبی کی جا رہی ہے۔ البتہ مذاق اڑانے کے بھی بعض ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس پہ سخت نکیر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عورت کا ذکر کیا کہ وہ عورت چھوٹے قد والی ہے، پستہ قد ہے، اور بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا، وہ چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اب انسان ہیں اور پھر آپس میں سوکنے بھی ہیں، تو انہوں نے کہ ان کے قد کی طرف ہاتھ کے ذریعے اشارہ فرما دیا۔ ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی قداور تھی، ان کا قد ان سے تھوڑا چھوٹا ہوگا، تو انہوں نے اشارہ فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ یہ تم نے بڑی خطرناک بات کی ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی جو بدبو پھیلی ہے اس اشارے کی بنا پہ، جو ایک مسلمان کی یعنی تذلیل یا مذاق اڑانے کی بنا پہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بدبو کو ظاہر فرما دے تو یہاں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ آگے فرمایا لا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے ان کے جو خطبات ہیں اس میں انہوں نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے تو یہی فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، قوم سے مراد مرد جو ہیں وہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، علیحدہ طور پہ خواتین کا ذکر فرما دیا، حالانکہ حکم تو ایک ہی ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا لا یسخر قوم من قوم تو اس میں مرد بھی آ جاتے، خواتین بھی آ جاتی، سب آ جاتے۔ فرمایا یہ جو خواتین کا ذکر الگ کیا، ایک تو اس بنا پہ کہ یہ تاکید کے لیے ہے، تاکید کا معنی یعنی پختگی کے لیے، زیادہ بات کو موقت کرنے کے لیے کہ کسی خاتون کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ اللہ نے مردوں کا ذکر فرمایا عورتوں کا ذکر نہیں فرمایا، اس کے ذریعے بتا دیا کہ عورتوں کا بھی وہی حکم ہے جو مردوں کا ہے۔ اور دوسرا عجیب نقطہ ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاق اڑانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی صفت یہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خاص قوم کے بعد لا نساء من نساء ان عورتوں کا ذکر کیا۔ اور ایک تیسرا نقطہ یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، لیکن اگر مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں
اس کا حکم براہ راست آیت میں موجود نہیں ہے۔ حالانکہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی حرام ہے، جو مردوں کو مردوں کے ساتھ مذاق اڑانے سے منع فرمائے تو مردوں کو خواتین کا مذاق اڑانے سے بھی منع فرمائے، اسی طرح خواتین کو مردوں کا بھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ بیان فرمایا کہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس کے ذریعے یہ بتا دیا کہ در حقیقت مسلمان معاشرے کی یہ خاصیت ہے، مرد اور عورت آپس میں مخلوط نہیں ہو سکتے، مردوں کی مجلس علیحدہ ہوتی ہے اور خواتین کی مجلس علیحدہ ہوتی ہے۔ تو مسلمان معاشرے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مجلس ہو، مردوں کی مجلس الگ، خواتین کی مجلس الگ ہو، اس لیے دونوں کا الگ الگ ذکر فرماتے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ دوسری چیز فرمایا کہ کسی کو تانے نہ دو، تانو تشنی نہ کرو، یہ دوسرا سبب ہے جھگڑوں کا۔ تانے دینا کسی کو، یعنی تم ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو۔ لمز عربی میں تانے دینے کو کہا جاتا ہے، کسی شخص کے منہ پر اس کا کوئی عیب بیان کر دینا، عیب کی وجہ سے اس کو تانا دینا، یہ ہوتا ہے لمز۔ حدیث میں ہے المؤمن مرآت المومن، مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو دوسرا مسلمان بھائی وہ اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی عیب ہے، دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ محبت اور پیار کے ساتھ اس کو بتا دے، لیکن کبھی تانا نہ دے۔ آپ یوں کرتے ہیں، آپ یوں کرتے ہیں، دیندار لوگ بھی تانے دیتے ہیں۔ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی ہے، دوسروں کی خیرخواہی سے اس کو متوجہ کر دیا کرو اگر کوئی برائی اس کے اندر موجود ہے، کوئی گناہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن کبھی بھی تانا مت دیا کرو۔ ایک حدیث میں ہے، بلکہ قرآن کریم کی یہ جو سورت ہے سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس میں فرمایا ویل ہے، جہنم کی خاص وادی ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی ان کے پیٹھ کے پیچھے توہین کرتے ہیں، اس کو ہمز کہا جاتا ہے۔ اور لمز لمزہ یا ان کے منہ پہ تانے دیتے ہیں، یا تو پیٹھ پیچھے توہین کرتے ہیں یا منہ پر تانے دیتے ہیں، تو دونوں حرام ہیں اور دونوں کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے، سخت ترین وادی ہے۔ اور اسی صورت میں پھر فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، جیسے لوگوں کو آگ میں ڈالا جائے گا جو اندر پڑی ہوئی ہر چیز کو ملیا میٹ کر دینے والی ہے۔ تمہیں پتہ ہے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ تو دوسرا حکم یہ دیا کہ تانا دینا، چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو، کسی کی نقل اتارنا یا ہاتھ کے ذریعے اشارہ کر دینا یا پاؤں کے ذریعے کوئی ایسا کام کرنا جیسے وہ کرتا ہے، یا کوئی لنگڑا ہے پاؤں کے ذریعے اشارہ کر دیا، یہ سب یہ تانے کے اندر آ جاتا۔ لا تلمزوا انفسکم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لا تلمزوا غیرکم، دوسروں کو تانا نہ دو، لیکن لا تلمزوا انفسکم اگر اس کا لغوی معنی کریں گے، ترجمہ کریں گے تو معنی یہ ہوگا اپنے آپ کو تانا مت دو۔ اپنے آپ کو تانے کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسرے کو تانا دو گے، وہ تمہیں تانا دے گا۔ تم دوسرے کو برا بلا کہو گے، اس کی تحقیر کرو گے، تذلیل کرو گے، تو تمہارے تانے کے جواب میں، تمہاری تذلیل کے جواب میں وہ بھی تمہاری تذلیل کرے گا اور تمہیں تانا دے گا۔ چونکہ پہلے فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، دوسرے کی تم تذلیل کر رہے ہو، تم گویا کہ اپنی تذلیل کر رہے ہو۔ تو کسی کو طعنہ دینا، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص کسی کو طعنہ دیتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی موت سے پہلے وہی گناہ، وہی برائی یا وہ عیب وہ اس کے اندر پیدا فرما دیتی۔ تو اس لیے فرمائے کہ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ صحابہ کرام کے بعد بڑے عجیب قسم کے واقعات یعنی سامنے آتے ہیں سلف و صالحین کے۔ عمر بن شرحبیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے اگر میں کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں
اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں خود کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ اس لیے فرمایا کسی کو بھی کوئی بھی اس کے اندر برائی ہے، کوئی عیب ہے، اس کو تانے نہ دیا کرو۔ ہمیشہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا بڑا پیارا مقولہ ہے، فرمایا کرتے تھے میں ہر مسلمان کو حالن، اس حالت میں یعنی ہر حال میں اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، اور کافر کو معالن اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ حالن کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہے تو ہر حال میں مجھ سے بہتر ہے، کافر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق دے دے اور مجھ سے خدا نخواستہ ایمان کو سلب کر لے۔ اس لیے فرمایا کافر کو بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور بہت زیادہ ان کے واقعات بھی مشہور ہیں، نام میرے ذہن سے اتر گیا، انشاءاللہ یاد آ جائے گا میں بتا دوں گا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کا واقعہ لکھا ہے، سید کبیر احمد رفاعی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ گئے تھے اور وہاں کچھ اشعار پڑے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان سے مصافحے کے لیے باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہیے یا ان کی کرامت کہیے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ وہ بھی اس موقع پہ وہاں مسجد نبوی میں موجود تھے، فرما رہے تھے کہ میں راستے پہ جا رہا تھا اور بارش ہوئی ہے، سخت کیچڑ ہے، ایک پگڈنڈی پہ میں چل رہا تھا اور نیچے کھیت کے اندر کیچڑ ہی کیچڑ ہے، سامنے سے کتا آ گیا۔ کہتے ہیں کہ کتا بھی کھڑا ہو گیا، میں بھی کھڑا ہو گیا، میرا خیال تھا کہ کتا نیچے اتر جائے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، اگر اس کے بدن پہ کیچڑ بھی لگ جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا، میں مکلف ہوں، اگر نیچے اتروں گا پاؤں گندے ہوں گے، کپڑے خراب ہوں گے، دھونا پڑے گا، میں انتظار میں ہوں کہ کتا نیچے اترے، کتا انتظار میں ہے یہ مجھے راستہ دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور کتا کہنے لگا کہ کبیر احمد رفاعی اگر میں نیچے اتر گیا تو میرا تو صرف بدن گندا ہوگا، پاؤں گندے ہوں گے، لیکن تمہارا دل گندا ہو جائے گا، تم سمجھو گے میں افضل ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، اور یہ کتا ہے ایک حقیر مخلوق ہے، غیر مکلف ہے، اور اگر تم نیچے اترو گے تو تمہارے صرف کپڑے گندے ہو جائیں گے، بدن گندا ہو جائے گا، وہ پانی سے پاک ہو جائے گا، لیکن جب تمہارا دل گندا ہوگا تو دل جو ہے وہ پانی سے پاک نہیں ہوتا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا۔ فرماتے میں نے فوراً نیچے چھلانگ لگائی اور میں کیچڑ میں چلا گیا اور کتے کے لیے میں نے راستہ خالی کر دیا۔ اس لیے فرمایا کسی کو یہ جو تانا دیا جاتا ہے یا کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ اسی خاطر ہم اڑاتے ہیں کہ ہم دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ لا تلمزوا انفسکم، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، لا تلمزوا انفسکم، کسی کو تانا نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے کسی کو نہ پکارو۔ تنابزوا بالالقاب، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا، پھر اس سے تائب ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو اس برے عمل کے نام سے پکارنا، مثلا چور، بدکار، شرابی وغیرہ، تو یہ تنابز بالالقاب ہے۔ اور فرمائے کہ یہ اسی چیز سے قرآن کریم نے منع فرمایا۔ حضرت مفتی شفیع رحم اللہ نے لکھا یعنی ہر وہ چیز، ہر ایسا لقب جس سے کوئی شخص وہ ناراض ہوتا ہو، جیسے کسی کو لنگڑا، لولا، اندھا کانا کہہ دیا، تو یہ سارا کا سارا جو ہے تنابز بالالقاب ہے۔ ایک انصاری صحابی کی روایت ہے، فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو ہم میں سے اکثر آدمی ایسے تھے جن کے 2 یا 3 نام مشہور تھے، اور ان میں سے بعض نام ایسے تھے جو لوگوں نے اس کو عار دلانے کے لیے، اس کی توہین اور تمسخر کے لیے مشہور کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا، تو بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وہی جو برا نام ہوتا وہ لے کر اس کو خطاب کرتے، تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ وہ اس نام سے ناراض ہوتے، اس پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا تنابزوا بالالقاب۔
حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا فرما دیں گے۔ لہذا کبھی بھی کسی مسلمان کو برے لقب سے نہیں پکارنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ بعض القابات ایسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں اس کی تشریح کر دوں گا، کہ وہ برے نام نہیں ہوتے، یعنی لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہ کرام کو، ایک صحابی تھے ان کے ہاتھ یعنی نسبتاً زیادہ لمبے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذوالیدین فرمایا۔ اب یہ ان کا نام ہے، لیکن قرآن نے جو منع فرمایا وہ برے ناموں سے جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ فرمایا، حضرت علی کو ابو تراب، مٹی والے۔ صحابہ کرام کو یہ نام پسند تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے نام، یا محدثین کرام میں سے بعض ایسے لوگ ہیں، مثلا اعرج ہے یا احدب ہے، بعض ایسے محدث تھے اعرج لنگڑے کو کہتے ہیں، تو چونکہ اسی نام سے مشہور ہو گئے تو اس لیے بعد میں کتابوں میں ان کے یہی نام چلتے رہے، احدب کبڑے کو کہتے ہیں۔ یا بخاری کے روایتوں میں امام بخاری کے استادوں میں سے حمید الطویل، سلیمان الاعمش، مروان الاصفر وغیرہ۔ آمش کہا جاتا ہے یعنی جس کی آنکھیں جو ہیں وہ اندر کو دھنس جائیں، اور مروان الاصفر یعنی زرد مروان۔ یہ بعض نام ایسے ہوتے تھے کہ جو ان کے ناموں سے مشہور ہو گئے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو جو خاص خاص لقب دیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا، حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا اسد اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف خدا یعنی سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو یہ تمام جو اچھے نام تھے، تو ایسا نام اگر کسی کا رکھ دیا جائے تو اس میں کوئی بھی وہ برائی نہیں ہے۔ بعض ایسے نام ہوتے ہیں نا جو کسی شخص کا عرف بن جاتے، تو ایسے ناموں کو عرفی نام کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ کوئی ایسا نام رکھنا جس کی بنیاد تکبر ہو، تکبر کی وجہ سے کسی کو آپ نے کوئی ایسا نام دے دیا، تو ایسے جو نام ہیں ان سے منع فرمایا گیا کہ ایسے نام نہ رکھ۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم، اس کے اشعار ہیں کہ جو اپنی برائیوں سے بے خبر رہے، اوروں کی ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اگر اپنی برائیوں پہ، اپنی خامیوں پہ، اپنے گناہوں پہ انسان نظر رکھے تو پھر کسی اور کے جو گناہ ہیں، کسی اور کو وہ حقیر نہیں سمجھتا، ہمیشہ اپنے آپ سے اسے بہتر سمجھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، کسی کی ٹھو میں نہ لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے، فکرہتموہ، اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو تم، اجتناب کرو، پرہیز کرو بہت سارے گمانوں سے۔ ظن کہا جاتا ہے تہمت کو، شک کو، انسان کے دل میں جو بات آئے اور اس کے یعنی صحیح اور غلط ہونے کے دونوں پہلو ہوں تو اسے ظن کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو علم نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن آپ نے بات اسی حوالے سے سوچنا شروع کر دیا، آگے پھیلانا شروع کر دیا، یہ ظن۔ تو اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بہت تہمتیں لگانے سے بچو، گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ در حقیقت بعض ظن جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، بعض تہمت وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث،
تہمت لگانے سے بچو، کیونکہ تہمتیں لگانا سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. کسی میں کوئی بات موجود نہیں اور آپ نے اس کی طرف منسوخ کر دی. تو ان بعض الظن اسم، بعض ظن جو ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں. اسم گناہ کو کہا جاتا ہے. آسام اس کی جماعت ہے. ولا تجسسو، تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، کھوج مت لگاؤ، اسی کو تجسس کہا جاتا ہے. اور بعض روایتوں کے اندر یہ لفظ تحسس ہے، یعنی کسی کی حالت پتہ لگانے کے لیے اس کے پیچھے لگ جانا. ولا یغتب بعضکم بعضا، یغتب غیبت سے ہے، اغتیاب سے. غیبت نہ کرے، پس پشت برا بلا نہ کہے. بعضکم بعضا، تم میں سے بعض بعض. ایحب، حمزہ استفہام کے لیے، استفہام انکاری، یعنی ایسا کوئی نہیں کرتا. کیا یحب پسند کرتا ہے یا پسند کرے گا؟ احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان یاکلا، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، لحم گوشت کو کہتے ہیں، اخی اپنے بھائی کا. تو یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور بھائی بھی ایسا میتن جو مردہ ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ فکرہتموہ، اس کو تو تم خود ناپسند کرتے ہو، اس سے تم نفرت کرتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواب، بہت زیادہ توبے کو قبول کرنے والا، رحیم، بہت مہربان ہے. آیت کریمہ میں فرمائے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، گمانوں سے بچو، برا گمان قائم نہ کرو. یہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو معاشرتی جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، اس کی بنیاد یہی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو برے نام سے پکارنا، یا کسی کو تانا دینا، یا یعنی کسی کے خلاف کوئی گمان، برا گمان کرنا. پر میں بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. بدگمانی سے ہمیشہ بچو، کیونکہ بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے. کہ اپنے آپ سے کسی شخص نے کسی کے بارے میں کوئی خیال گڑ لیا، یا کوئی معمولی سی بات کسی شخص کے اندر نظر آئی، اور معمولی بات پر اپنی طرف سے ہوائی قلعے تعمیر کر لیے کہ بھئی یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا. ایک شخص کو دیکھا وہ کسی دوسرے کی کوئی چیز چوری کر رہا ہے. وہ جب وہ چیز یعنی لے کر آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تم نے چوری کی ہے؟ وہ شخص فوراً قسم کھا بیٹھا اور کہنے لگا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تم نے اللہ کی قسم کھائی، اللہ کا حوالہ دے دیا، لہٰذا میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں کہ تم نے جو قسم کھائی ہے اللہ کی، تم سچ بولتے ہو، میری آنکھ نے جھوٹ دیکھا. حالانکہ اپنی آنکھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ وہ چوری کر رہا، لیکن جب قسم کھائی تو فرمایا میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو اور اس کام میں یہ احتمال ہو کہ اس نے یہ کام صحیح قاعدے کے مطابق کیا ہوگا، تو اس کام کو اس قاعدے کے مطابق اسی پر محمول کرو، بدگمانی مت کرو. یہ شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے. اگر اس اصول پر عمل نہ کیے جائے تو ہماری ساری یعنی تب پوری امت مسلمہ کی زندگی اجیرن ہو جائے، دوبھر ہو جائے. روزانہ ہم بازار سے گوشت لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے کہ یہ کس نے ذبح کیا ہے، اور زندہ جانور کو ذبح کیا یا مردہ جانور تھا، اب اس نے کس طریقے سے ذبح کیا اس کو. لیکن چونکہ الحمدللہ اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ہاں جتنے قصائی ہیں، قصاب ہیں، وہ مسلمان ہیں، تو ان پر گمان یہی ہے کہ وہ چونکہ شریعت کا حکم انہیں معلوم ہے، بسم اللہ پڑھ کے وہ ذبح کریں گے، اور جو حلال جانور ہے اسی کو ذبح کریں گے. حالانکہ بعض ایسے واقعات بھی آ جاتے ہیں کہ حرام
لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، لیکن شرعی حکم جو لگے گا وہ یہی لگے گا کہ بھئی بازاروں میں بکنے والا جو گوشت ہے، جو یہیں پہ یعنی پاکستان کے اندر جو ذبح ہو رہے ہیں اور بیچا جا رہا ہے، تو یہ حلال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کچھ نو مسلم لوگ ہیں جو ابھی کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے، دیہات میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہم ان سے گوشت لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ذبح کرتے وقت اس کے اللہ کا نام لیا یا نہیں، ہمارے لیے ایسا گوشت کھانا جائز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہارے لیے وہ گوشت کھانا جائز ہے، تم بسم اللہ پڑھ لو اور گوشت کھا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گوشت لانے والا مسلمان ہے، اس کے بارے میں یہی گمان رکھنا چاہیے اس نے شریعت کے قاعدے کے مطابق اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص دیکھے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک جانور کوئی ذبح کر رہا ہے اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیا، تو بے شک اس وقت یعنی تمہارے لیے جائز ہے کہ اس گوشت کو نہ کھاؤ، ایسا گوشت نہ لو۔ تو اسی طرح دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ کسی کی مال و دولت کو دیکھ کے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی معاملات ہیں، ہم ہر معاملے میں تحقیق کرنی چاہیے، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتی۔ عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے کسی کے ہاں اگر پیسے کی ریل پیل ہے، اس کی زمینیں اور جائیدادیں ہو گئیں، تو اب لوگ بغیر تحقیق کے بغیر دلیل کے بدگمانی کرنے لگیں گے، پیسہ کہاں سے آیا، یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ حرام خوری کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بدگمانی جائز نہیں ہے جب تک یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ شخص نے واقعتاً کوئی حرام کام کیا، رشوت لی ہے، کوئی حرام کاروبار کی۔ اسی طرح ہمارے جتنے ماتحت لوگ ہیں، کوئی نوکر ہے، ملازم ہے، اس پر بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں اگر کوئی ملازم کسی نے رکھے، کوئی نوکرانی رکھی ہے اور گھر میں کوئی چیز گم ہو گئی تو تلاش کی اور نہیں ملی تو فوراً جو گھر کے ملازم اور نوکر ہیں تو انہی کی طرف دھیان جاتا ہے کہ انہوں نے لی ہو۔ اب یہ بدگمانی ہے کہ یقین کر لینا کہ انہوں نے وہ چیز لی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ احتمالی طور پہ تحقیق ہونی چاہیے، ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن بدگمانی کی بنیاد پر اس کو چور سمجھ لینا، اس کے ساتھ چور جیسا معاملہ کرنا، یہ اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک یقین کے ساتھ شواہد، دلائل یا یعنی گواہی ثابت نہ ہو جائے کہ بھئی واقعی اس نے ایسی چوری کی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے روس کے ایک ڈکٹیٹر گزرا ہے اسٹالن، اس کے بارے میں قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نہاتے ہوئے اس کی ایک قیمتی گھڑی گم ہو گئی اور اس نے وہیں سے چوکیداروں کو فون کیا کہ میری گھڑی گم ہوئی ہے، جو جتنے بھی ملازمین ہیں سب سے تفتیش کرو۔ تفتیش شروع ہو گئی اور ملازمین بیچارے پریشان ہو گئے۔ اب ایک گھنٹے کے بعد وہ گھڑی وہیں پڑی ہوئی مل گئی جہاں وہ نہا رہا تھا۔ اس نے پھر فون کیا کہ گھڑی مل گئی، لہٰذا اب تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ چوکیداروں نے کہا کہ گھڑی تو مل گئی ہے مگر یہاں 10 آدمیوں نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم نے چوری کی ہے۔ تو اب یعنی سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھی جب ہمارے ہاں تفتیش ہوتی ہے، جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، تو جن 10 آدمیوں نے اقرار کر لیا ان پہ تو اس عرصے میں قیامت ٹوٹی ہوگی کہ ان سے کتنی سخت تفتیش کی ہے فوج نے، پولیس نے، کسی محکمے نے، کسی بنیاد پہ تو وہ بیچارے اس مشقت سے اور تکلیف سے، اس سزا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے اعتراف کر لیا کہ جی ہم نے گھڑی چوری کی۔ تو جیسے بدگمانی کرنا ناجائز ہے، اسی طرح بدگمانی کی بنیاد پر کوئی کارروائی کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ تفتیش تو کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی کارروائی کرنا ان کے خلاف یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت اکثر مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی اور وہ عورت یعنی کسی دوسرے علاقے کے رہنے والی تھی، تو مدینہ منورہ میں آ کر اس نے اسلام قبول کیا۔
اور جب بھی ملاقات کے لیے آتی تو عربی کا یہ شعر وہ یعنی ایک شعر وہ ضرور پڑھتی تھی. تو اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ یعنی وہ دن جس میں ہار کا واقع پیش آیا تھا، یہ میرے پروردگار کی طرف سے بڑی عجیب کہانی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کفر سے نجات پا گئی. اپنے بارے میں کہتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم بار بار ملاقات کے وقت یہ شعر پڑھتی ہو، اس کی کیا وجہ؟ اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے کہ میں ایک بستی میں رہتی تھی، اور ایک مرتبہ بستی کی ایک بچی وہ ہار پہن کر گلی میں نکلی، تو جب بچی واپس آئی تو ہار اس کے گلے میں نہیں. ہوا یہ تھا کہ وہ ہار کہیں اس کے گلے سے گر گیا، اور اوپر سے کوئی پرندہ، کوئی چیل عقاب وغیرہ وہ آیا اور وہ اٹھا کر لے گیا. تو کہتے میں قریب رہتی تھی اور غریب تھی، اس لیے سب نے میرے اوپر الزام لگایا کہ ہار اس خاتون نے لیا، تو اس لیے کہ یہ یہاں پہ قریب رہتی ہے تو انہوں نے مجھے پکڑا اور مارنا شروع کر دی اور میری تلاشی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے یعنی مجھے برہنہ کر کے میری تلاشی لی، لیکن انہیں ہار نہیں ملا. تو جس وقت وہ تلاشی لے رہے تھے، مجھے مار پیٹ رہے تھے، تو اتنے میں وہ جو چیل تھی وہ ہار اٹھا کر جو لے گئی تھی، تو ان کے سامنے وہ ہار اس نے ڈال دی. اب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بھی ہم تو اس بیچاری کو ویسے بغیر تحقیق کے مار رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، حالانکہ حقیقت میں یہ چور نہیں تھی. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اس واقعے کے بعد مجھے بستی والوں سے نفرت ہوگی اور میں بستی سے نکل کر بھاگی. کسی نے مجھے بتایا کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی اور مسلمان ہوگی. اس لیے میں یہ شعر پڑھتی ہوں کہ وہ دن جس میں ہار والا قصہ پیش آیا وہ میرے پروردگار کی رحمت کی نشانی تھی. اگرچہ اس واقعے کے نتیجے میں میرے ساتھ زیادتی تو ہوئی، لیکن وہ قصہ میرے لیے یعنی ایمان لانے کا اور مسلمان ہونے کا سبب بن. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کے ساتھ کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے، ہم اسے برا سمجھتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کوئی خیر رکھی ہوتی ہے. تو یہ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا کہ ظن سے، بدگمانی سے بچو، تو آیت کریمہ کا جو اگلا ٹکڑا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پہ گفتگو کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.